بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، درس مسائل۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے وہ افراد جن پر روزہ فرض ہونے کے باوجود کچھ عارضہ پیش ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ الدر المختار فقہ احناف کی مشہور ترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں کتاب الصوم فصل فی العوارض جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 462 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ عارضہ جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے: نمبر 1 مسافر، نمبر 2 بیمار، نمبر 3 وہ عورت جس کو ماہانہ عذر کے ایام آتے ہیں، نمبر 4 اسی طرح وہ عورت جو بچہ جننے کے بعد 40 دن تک عذر کے ایام آتے ہیں، جس کو عربی میں نفاس کہا جاتا ہے، نمبر 5 شیخ فانی، نمبر 6 وہ عورت جس کا بچہ چھوٹا ہو اور اگر یہ روزہ رکھے تو پھر غذا میں کمی آئے یا بچے کو تکلیف ہوتی ہو، تو پھر یہ وہ افراد ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ انہی کو تھوڑا عام سا الفاظ میں تشریح کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو نمبر 1 مسافر ہے۔ مسافر سے مراد وہ شخص جو شرعی سفر طے کر چکا ہو۔ شرعی سفر 78 کلومیٹر یا اتنا یا اس سے زیادہ کا سفر طے کیا ہو تو پھر یہ مسافر ہے اور اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اور اسی طرح بیمار، بیمار سے مراد معمولی یا چھوٹی موٹی بیماری نہیں بلکہ وہ بیمار جو اس حالت میں اگر روزہ رکھے یا تو ہلاکت کا ذریعہ ہے یا تو بیماری میں اضافہ ہونے کا خوف ہے۔ اب اس کو کیسے معلوم کیا جائے تو فقہا نے اس کو جو ہے یوں پیش کیا ہے: نمبر 1 یہ کہ ظاہری نشانی پائی جا رہی ہو کہ بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، نمبر 2 یہ کہ اس شخص نے ذاتی تجربہ کیا ہو، یا نمبر 3 کسی مسلمان اور دیندار اور ماہر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ اس بیماری میں آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اور اسی طرح وہ عذر کے ایام پائی جانے والی عورتیں جیسے عربی میں حیض، نفاس اور دودھ پلانے والی عورت، یہ سارے وہ عارضہ ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اور اسی طرح شیخ فانی سے مراد وہ بوڑھا شخص جو بالکل کمزور اور نحیف ہو گیا ہے اور جو دن بدن بڑھاپے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت۔ تو یہ سارے وہ افراد ہیں جو عارضے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ رخصت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ذرا اس میں غور فرمائے کہ روزہ معاف نہیں ہے بلکہ رخصت ہے۔ یہ عارضہ جیسا ہی ختم ہو جائے تو جتنے ایام پائے گئے تھے عارضہ کے، وہ سارے دن کا حساب لگا کر بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ عارضہ ہمیشہ کی طرح باقی رہا، جیسے بیمار افاقے کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں ہے، یا اسی طرح بوڑھا جو دن بدن بڑھاپے میں کمزوری آتی جا رہی ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے اسلام کے اندر ایک دوسرا راستہ رکھا گیا ہے جس کو فدیہ کہتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیے کی مقدار 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ تو 29 یا 30 دن کا اگر مہینہ ہے تو اس حساب سے ہر ایک روزے کے بدلے میں اتنا فدیہ الگ الگ انداز میں دینا پڑے گا۔ اور اگر فدیہ دے دیا اور بعد میں وہ عذر جو تھا وہ ختم ہو گیا تو پھر وہ فدیہ نفل میں شمار ہوگا اور پھر ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔